کہ اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ خوش ہوتے ہیں اس بندے پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے اس بندے سے جو یہ اونٹ والا ہے. جتنی خوشی اس کو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اتنی ہی خوشی ہوتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو بندہ گناہ کے بعد اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے. اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ بندہ جو ہے اگر گناہ کر بیٹھے اس کو جو ہے بہادر بننا چاہیے، اس کو چاہیے کہ دوبارہ کھڑا ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے. جو بندہ ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اپنے نفس کو، اپنی ڈیزائر کو کنٹرول کر لیتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے جنت ہے. قرآن ایک پروٹیکٹیو لیئر ہے. جب تک آپ قرآن پڑھتے رہیں گے، تدبر تفکر کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ یہ پروٹیکٹیو لیئر آپ کو پروٹیکٹ کرتی رہے گی. اگر کوئی بندہ اس فتنے میں جکڑا ہوا ہے، ہمت مت ہاریں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں، توبہ کی طرف آئیں. آپ کے اگر گناہ پہاڑوں جتنے ہیں یا آسمان زمین بھر چکی آپ کے گناہوں سے، تب بھی جب آپ اللہ کا نام پکارتے ہیں، آپ کہتے ہیں یا اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعم یا عبدی، تجھے کیا چاہیے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات کرتے ہیں، بہت ساری احادیث آپ کو ملتی ہیں. یہ پورا ایک باقاعدہ باب ہے. ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابھی ریسنٹلی جو ایونٹ ہوا سوات میں، امیجن کریں کہ ایک فیملی ہے، وہ ویٹ کر رہی ہے کہ شاید کہیں سے ہیلپ آ جائے گی، لیکن ہیلپ نہیں آئی. پانی کا جو لیول تھا، جو فلڈ آیا تھا، پہلے تھوڑا تھا. Now this family is waiting for their death کہ بس کبھی بھی جو ہے اگر پانی کا ریلا اگر زیادہ ہو گیا تو بس ہم بہہ جائیں گے، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. کتنا مشکل وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنی موت کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص ڈیزرٹ میں جا رہا تھا، صحرا میں، اور اس کے ساتھ اس کا کیمل بھی تھا، اونٹ اس کے ساتھ تھا. تو اس کا سارا ساز و سامان، اس کا کھانے پینے کا سامان، ٹینٹ وغیرہ جو بھی ہے اس اونٹ کے اوپر تھا. تو چلتے چلتے اس کو نیند آ جاتی ہے، وہ نیپ لیتا ہے. جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو دیکھتا ہے کہ اونٹ غائب ہے. اب وہ پریشان ہے، نہ اس کو پانی مل رہا ہے، نہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں. اب وہ اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے کہ بس اب مجھے موت جو ہے کچھ دیر میں آ جائے گی، کیونکہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور رائٹ لیفٹ ڈیزرٹ ہی ڈیزرٹ ہے. میں کیا کر سکتا ہوں، کہیں بچ کے بھاگ بھی نہیں سکتا. تو اسی کشمکش میں، اپنی موت کے انتظار میں، وہ آنکھیں دوبارہ بند کر لیتا ہے. اس کو نیند آ جاتی ہے. دا مومنٹ ہی ویکس اپ، جیسے ہی اس کو جو ہے جاگ آتی ہے، اونٹ کو اپنے سامنے پاتا ہے. اپنے اونٹ کو دیکھ کے اتنا خوش ہوتا ہے، خوشی کے عالم میں وہ الٹے الفاظ کہہ دیتا ہے. کہتا ہے کہ اے اللہ، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. حالانکہ اس نے کہنا تھا کہ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، الحمدللہ، اور میں تیرا بندہ ہوں. یعنی اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ ریکگنائز نہیں کر پاتا کہ میں نے کیا کہا ہے. اب دیکھیں ہمارے رب کتنے مہربان ہیں. انہوں نے آج کل ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ عموماً جو کرٹکس ہیں اسلام کے، وہ کہتے ہیں کہ جی جو اسلام کے خدا ہیں وہ بڑے سیڈسٹک ہیں، یعنی بڑے باربیرک طریقے سے جو ہے سزائیں ملتی ہیں، ہاتھ کاٹ دو اور جو ہے رجم کر دو وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی پکڑ نہیں کی. ہاؤ ڈیئر یو سے دیٹ، تم نے ایسی بات کیوں کہی. اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ خوش ہوتے ہیں اس بندے پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے اس بندے سے جو یہ اونٹ والا ہے. جتنی خوشی اس کو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اتنی ہی خوشی ہوتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو بندہ گناہ کے بعد اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے. اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں. سو point to be noted here is Allah subhanahu wa ta'ala is waiting for you. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندہ توبہ کی طرف آئے. اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ بندہ جو ہے اگر گناہ کر بیٹھے اس کو جو ہے بہادر بننا چاہیے، اس کو چاہیے کہ دوبارہ کھڑا ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے. اور یہ بات آپ جان لیں، اللہ loves that bruised warrior، جس کو زخم لگتے ہیں
دوبارہ کھڑا ہوتا ہے, لڑتا ہے, فائٹ کرتا ہے اپنی ڈیزائر سے, وہ شیطان سے فائٹ کرتا ہے. یہ عمل چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ بہت پسند ہے جو لڑتا لڑتا وہ مجاہد ہے حقیقت میں, وہ ہمت نہیں ہارتا, وہ یہ جاننے کے باوجود کہ وہ فتنوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے, ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہے, لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا, دوبارہ کھڑا ہوتا ہے, لڑتا ہے اپنی ڈیزائر سے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہ کر لے. So never lose hope on Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, جو بندہ ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اپنے نفس کو, اپنی ڈیزائر کو کنٹرول کر لیتا ہے, تو ایسے شخص کے لیے جنت ہے اور جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس امت کے نوجوانوں کے لیے آسانی پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ان کے لیے اس فتنے سے بچنا آسان بنا دے, اور اس امت کے نوجوانوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. پرہیپس جتنے بھی مسلمان ہیں جو اس فتنے کا شکار ہیں ان کو جو ہے معاف کر دیں اللہ سبحانہ و تعالی. And briefly inshallah before we wind up جو ہے 7 points ہم inshallah ابھی ڈسکس کرتے ہیں, then we'll call it a day. Number 1, a person should know that this desire is by design. یعنی صرف ایک یا ون آف سچویشن نہیں ہے, یا صرف آپ ہی نہیں ہو جو اس فتنے کا شکار ہو, یہ فتنہ کامن ہے اور سب کے لیے ہے. تو جان لیں جب آپ کو پتہ چل گیا یہ بہت بڑا فتنہ ہے تو اب آپ نے وہ راستے ڈھونڈنے ہیں کہ کیسے آپ اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. نمبر 2, اپنی اوبلیگیشن کو فلفل کریں, اور ان اوبلیگیشن میں سے سب سے پہلے جو کام ہے جو آپ نے کرنا ہے وہ نماز ہے. آپ نے نماز کی طرف آنا ہے. No matter what happens brothers, نماز آپ کی چھوٹنی نہیں چاہیے. And for your information, نماز کا چھوٹنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے بدکاری سے. نماز جو بندہ چھوڑتا ہے یہ زیادہ بڑا گناہ ہے فورنیکیشن سے, ایڈلٹری سے. تو نماز نہ چھوٹنے پائے. نمبر 3, ہمیشہ قرآن کی طرف پلٹیں, رجوع کریں, قرآن کی طرف آئیں. قرآن ایک پروٹیکٹیو لیئر ہے. جب تک آپ قرآن پڑھتے رہیں گے, تدبر تفکر کرتے رہیں گے, تو انشاءاللہ یہ پروٹیکٹیو لیئر آپ کو پروٹیکٹ کرتی رہے گی. اگر نہیں تو بات وہی ہو جائے گی, اگر آپ نے اس پروٹیکٹیو لیئر کو اتار دیا تو وَاتَّبَعُوا الشَّيْطَانَ, تو پھر شیطان آپ کے پیچھے پڑ جائے گا اور شیطان آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرے گا. اینڈ نمبر 4, دوبارہ اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کی کوشش کریں, اپیل کریں. کبھی بھی اپنے ایمان کو اوور ایسٹیمیٹ نہ کریں اور کبھی بھی اس فتنے کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. نمبر 5, جس بندے کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ کی رغبت ہو یا آپ فتنے کا شکار ہو سکتے ہو, ڈو ناٹ فینٹسائز اور اس کو اس پرفیکشن کے لیول تک نہ لے کے آؤ. آفٹر آل دیٹ پرسن از آلسو اے ہیومن بینگ, وہ بھی انسان ہی ہے, اس کی بھی بایولوجیکل جو ہے نیڈز ہیں, فنکشنز ہیں. اینڈ نمبر 6, یو ہیو ٹو بلاک آل دا انلیٹس, جو بھی لوپ ہولز ہیں, جو بھی ایسے راستے ہیں جو آپ کو اس برائی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں, ان کو آپ روک دیں. چاہے وہ آپ کی نظر ہے, چاہے کسی کے سوشل میڈیا ہینڈل پہ جو ہے دیکھنا ہے, آپ اسی وقت ہی اپنے آپ کو روک دیں. جب آپ ان انلیٹس کو روکیں گے تو انشاءاللہ الرحمن you will be protected by this fitna. And number 7, اگر کوئی بندہ اس فتنے میں جکڑا ہوا ہے, ہمت مت ہاریں, اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں, توبہ کی طرف آئیں. اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے جو ہے بہت زیادہ خوش ہوں گے ایز کمپیئر ٹو دیٹ پرسن, وہ بندہ جس کو اپنی پہلے موت نظر آ رہی تھی, لیکن جب اس کو اپنا اونٹ نظر آیا, اپنی زندگی نظر آئی, جتنی خوشی اس کو ہوئی کہ الحمدللہ اب میں زندہ رہوں گا, مجھے موت نہیں آئے گی, اس سے کئی گنا زیادہ خوش اللہ تعالیٰ اس بندے سے ہوتے ہیں جو بندہ اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے. So the only barrier between you and Allah is you. اب آپ نے پہلا سٹیپ لینا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ تیار ہے, ریڈی ہیں. آپ کے اگر گناہ پہاڑوں جتنے ہیں یا آسمان زمین بھر چکے آپ کے گناہوں سے,
تب بھی جب آپ اللہ کا نام پکارتے ہیں، آپ کہتے ہیں یا اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعم یا عبدی، تجھے کیا چاہیے، آئی ایم ریڈی ٹو گیو یو. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ریلیشن اسٹرانگ بنانے کی کوشش کریں. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میک دس گیدرنگ اے بلیسڈ گیدرنگ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی پریشانی کو دور کریں، اور جو بھی مسلمان آج پریشان ہیں، تکلیف میں ہے، مصیبتوں میں ہیں، چاہے وہ فلسطین کے مسلمان ہیں، چاہے شام، جارڈن، لیبنان، پاکستان، انڈین پارٹ آف کشمیر، برما، چائنا، جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اسلام کا بول بالا فرمائے، کفر و شرک کا خاتمہ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وبارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.